اگر ہمیں کسی اس آزاد میڈیا سے کوئی جواب آ گیا تو ہم ضرور سے شامل کریں گے. اب ہم نے جانا کینیڈا. وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک مصلح شمبور صاحب ہمارے ساتھ وہاں سے ہیں. فلسطین میں رہے, وہاں پہ پلے بڑے ہیں ہمیشہ, وہیں پہ ان کی پیدائش, وہیں پہ ان کی پڑھائی, ایجوکیشن وغیرہ سب. پھر اس کے بعد وہ کینیڈا چلے گئے, کینیڈا جامعہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے پوچھیں کہ بھئی آخر آپ نوجوان ہیں, آپ اس ایج میں سے بھی گزرے ہیں جس میں مثلا جو ہے وہ لوگ ٹریننگ کے لیے آرمی میں جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, اور پھر آپ اس کے بعد ظاہر ہے مطلب ایڈلٹہوڈ کا وہ کچھ وقت بھی آپ وہاں پہ گزار کے آئے ہیں, آپ سے شہری ہیں. تو یہ ہم سنتے ہیں فرسٹ ہینڈ گواہی ہے ان کی, ٹھیک ہے, کہ مصلح شمبور صاحب کیا کہتے ہیں. مصلح شمبور صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ ہمیں بتائیں جناب کیا ہے صورتحال ہے, اور بڑا آپ سے مختصر سا سیدھا سوال میں نے کیا ہے, کیا آپ کبھی گئے, کیا آپ کے ساتھی کبھی گئے, کیا آپ کو کبھی کورس کیا گیا, مجبور کیا گیا, کیا کوئی احمدی چوری چھپے آرمی میں, اسرائیلی آرمی میں کام کر رہا ہے؟ مصلح صاحب. جی آصف صاحب جزاکم اللہ. جیسے کہ آپ نے فرمایا, آپ نے کہا تھا کہ میں وہاں کا پلا بڑا ہوں, وہاں کے پیدائشی ہوں, وہاں کے اسکولوں میں گیا, وہاں کے ملٹری کو بھی دیکھا, عربوں کو بھی دیکھا اور یہودیوں کو بھی دیکھا. تو میں حیفا سٹی مشہور شہر ہے وہاں کا, تو اس میں وہاں پہ پورا اسرائیل میں ایک قانون ہے جو ملٹری میں جانا چاہتے ہیں یہودیوں کے لیے یہ مینڈیٹری ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے. لیکن جو دوسرے عرب فرقے ہیں, عرب احباب ہے, ان کے لیے والنٹریلی ہے, اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں, اور جانے سے ان کو فائدہ بھی ملتا ہے, بہت کچھ سہولیات ملتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی عرب چوز کرتا ہے کہ وہ ملٹری جوائن کرے وہاں پہ, تو ان کے لیے ٹیکسز بہت کم پے کرنا پڑتا ہے. ہمارے احمدی احباب, ہمارے جماعت احمدیہ جو کبابیر میں ہے, حیفا میں ہے, وہاں کوئی بھی ایسا احمدی نہیں, کوئی بھی ایک ہی بھی احمدی نہیں جو ان سہولیات سے فائدہ اٹھایا کہ جو ملٹری جوائن کر کے ان کے لیے ٹیکسز وغیرہ کم دینا پڑتا ہے وغیرہ. اس کے برعکس میں نے خاص طور پر دیکھا تھا کہ, بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک کلاس میں تھے جو کلاس فیلو اسکول میں ہے, اس کا بھائی ملٹری جوائن کیا تھا, وہ احمدی نہیں ہے, وہ عربوں کے دوسرے فرقوں میں سے ہے. تو اس کا بھائی ملٹری جوائن کیا تھا, تو جب اسے پوچھا گیا کہ وہ کیوں جوائن کیا, تو اس نے کہا کہ وہ اس لیے تاکہ اس کے لیے جو سہولیات ہے اس میں سے فائدہ اٹھائے. ہمارے جو دوسرے فرقے ہے, کچھ مسلمان کے بھی ہے, کچھ اہل سنت اور جماعت کا بھی ہے, اور کچھ دروز بھی ہے, کچھ بدو بھی ہے, ان میں سے ہر ایک فرقہ میں سے تقریباً وہ جوائن کرتے ہیں ملٹری اور ان سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور میں خود جانتا ہوں لوگوں کو اور خود دیکھا, بلکہ اگر یوٹیوب میں جاتے ہیں تو یوٹیوب میں بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ اہل سنت اور جماعت میں سے بھی ایسے عرب ہے جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم IDF اسرائیلی ڈیفنس ملٹری, تو اس میں جوائن کیا ہوا. یہ تو کھلم کھلا یوٹیوب میں پڑا ہوا. اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہمیں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے وہاں پہ کہ جب ہم جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں, میں خود جانتا ہوں کچھ لوگوں کو, کچھ رشتہ داروں کو, کہ وہ جب جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کافی بہت ایسے جگہ ہیں, ایسا بزنس ہے جو یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے امپلائی بننا چاہتے ہیں تو آپ ملٹری کر کے پھر آپ آ جائیں. تو جاب بھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. لیکن کوئی بھی ایسا احمدی نہیں جو کبھی بھی اسرائیلی ملٹری جوائن کیا. ٹھیک ہے مصلح شمبور صاحب, ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. دوسرا میں اب آپ سے معذرت بھی کر لوں, میں مصلح شمبور صاحب نے اردو جو ہے یہ جامعہ کینیڈا میں ماشاءاللہ سیکھی ہے. میں نے اس لیے یہ وضاحت آپ کی گفتگو کے دوران مجھے خیال آیا کہ میں بتا دوں کہ اب آپ کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ دیکھو پاکستانی احمدی کتنی اچھی اردو بولتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلسطین میں پلا بڑا ہوں اور اسرائیل میں پلا بڑا ہوں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس لیے جو ہے وہ اس پہ اب جو ہے نا ہمارے فارغ بیٹھے ہوئے نام نہاد صحافی وہ ان ولاگ اور بلاگز نہ بنانے شروع کر دیں. یہ انہوں نے جو ہے یہ اردو جامعہ کینیڈا میں سیکھی. مصلح شمبور صاحب بہت شکریہ, آپ نے میرے ساتھ جوائن کیا ہے. جہاں تک عرب مسلمانوں اور ان کے مفادات اور ان کے حقوق کا سوال ہے, اس میں بھی جو ہے وہ فلسطینی ہمارے احمدی جو ہیں وہ صف اول پہ رہے ہیں, ہمیشہ سے رہے ہیں. اب ایک ریسنٹ اس میں بات بتاتے چلیں کہ القائمۃ المشترکہ جو کہ اسرائیلی گورنمنٹ میں 4 پارٹیز جو ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, عرب مسلمانوں کی 4 پارٹیز جن کا نام ہے بلد, تعال, ہداش اور القائمۃ العربیۃ الموحدہ, یہ 4 مسلمان پارٹیز کا جوائنٹ الائنس ہے جو اس وقت اسرائیلی مقننہ کا حصہ ہے. اس وقت اس کے جو سربراہ ہیں وہ احمدی ہیں, ایمن عودے ان کا نام ہے. آپ جو ہے وہ اگر چاہے میں آپ کو یہاں پہ ایک آرٹیکل ابھی دکھا دیتا ہوں اسکرین کے اوپر, آپ اس سے بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں. دی انڈیپینڈنٹ اخبار کا یہ آرٹیکل ہے, اس کے اردو ورژن کا.
اور اسے ظفر سید صاحب نے لکھا ہوا ہے، جس میں ایمن عہدے صاحب جو ہیں وہ اپنی جب وکٹری ہوئی ہے اسے سیلیبریٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہ یہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ویسے مزید انٹرنیٹ کے اوپر یا دوسرے ذرائع سے بھی تحقیق کریں. ان 4 مسلم پارٹیز نے ایک احمدی مسلمان کو، ایک فلسطینی احمدی مسلمان کو اپنے نمائندے کے طور پہ منتخب کیا ہے. وہ ان کے حقوق کے لیے، ان کے مفادات کے لیے انہیں اچھا لگا اور مناسب لگا تو تب کیا، ورنہ کیا ضرورت تھی انہیں کہ جو ہے وہ احمدی کو کریں. حقائق جو ہے نا ان کو سیدھا کریں. دوسرے مسلمان اسرائیلی آرمی میں جا رہے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی آپ لوگ ولاگنگ نہیں کر رہے بیٹھ کے جناب کہ جی وہ شرکس کے مسلمان جو جاتے ہیں بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں، جو کہ پریڈومیننٹلی سنی مسلمان ہیں، پھر جو ہے وہ نقب کے بدو جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی نہ کریں بھی نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہمیں تو بالکل اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہم آپ کا بتا رہے ہیں اپنے ناظرین کو، ہم اپنے مخالفین کا، کہ ہمارے خلاف جو سازشیں کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بس یہ کوئی ان کے بارے میں بات سچی ہے جھوٹی ہے اٹھاؤ اور پروپیگنڈا کرو. ان کے بارے میں بھی معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو شرکس کے مسلمان اور نقب کے بدو اور دوسرے جو ہیں جن کا مسلح شمبور صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، تو اس کے لیے ہم ایک تو ویب سائٹ، آپ کو BBC کی ویب سائٹ پہ جائیں، اگر آپ کو دکھاتے ہیں ایک ڈاکیومنٹری ہے پوری اس کے اوپر، مسلمس فائٹنگ فار اسرائیل. اس کے اندر کہیں احمدیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. اسی طرح مزید تحقیق بھی اگر آپ کریں گے تو اور معلوماتی یہاں پہ آپ کو BBC ہی کے اوپر ویسے سرچ کریں تو بہت سارا کچھ ملے گا. لیکن اسرائیلز عرب سولجرز ہو فائٹ فار دا جوش اسٹیٹ مثلا، اس کے پورا پڑھ لیں، کہیں آپ کو احمدیوں کوئی ذکر نہیں ملے گا، دوسرے مسلمانوں کا ذکر ملے گا. جس طرح میں نے کہا، ہمیں تو اس سے کوئی وہ ایسا مسئلہ، ہمارے لیے ایسا کوئی سیاسی پرابلم جو ہے وہ نہیں. آپ لوگوں کو ہے جو شوق، اس پہ ہم صرف قبلہ تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں کہ درست آپ لوگ کر لیں، کہ کچھ پڑھ لیا کریں. یہ بڑا آسان ہے، ادھر سے بات سنی ادھر اڑا دی لے جا کے، یہ کریں وہ کریں، کوئی ذرا تھوڑا سا اپنے اور ہمارا نہیں، کم از کم اپنے وقار کا تو خیال کریں. لہٰذا اب ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم یہاں بیٹھے دعوے کرتے رہیں